بسم اللہ الرحمن الرحیم إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. وہ 11ویں صدی عیسوی تھی جب اسلام اپنی تاریخ کے بہت بڑے خطرے میں گر گیا تھا۔ مورخوں نے اسے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا خطرہ کہا ہے۔ یہ ویسا ہی خطرہ تھا جیسا آج داستان گو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کفر اسلام کو گھیرے میں لے کر حملہ آور ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی حالات حسن بن صباح نے 11ویں صدی عیسوی میں پیدا کر دیے تھے۔ یہود و نصارہ اس کے ساتھ مل گئے تھے اور اس کی پوری پشت پناہی کر رہے تھے۔ اسے جس قسم کی مدد درکار ہوتی تھی وہ پیش کرتے تھے۔ سلطنت سلجوقیہ کے نیچے لاوا پک رہا تھا، بلکہ پک چکا تھا اور اب اس آتش فشاں کو پھٹنا تھا۔ سلطنت سلجوقیہ دراصل اسلامی حکومت تھی اور یہ اسلام کا مرکز بن گئی تھی۔ جس طرح آج دوست اور دشمن کا، غدار اور وفادار کا پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی اس دور میں چہروں پر ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ نیک و بد کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ سلطنت کا حکمران تو برقیارق تھا، لیکن حکومت اس کی بیوی روزینہ کر رہی تھی۔ برقیارق نے اپنی ماں کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیا تو برقیارق کے دونوں بھائی محمد اور سنجر ماں کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 پہرے دار تلواروں اور پرچیوں سے مسلح آ گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ ماں نے پہرے داروں کے متعلق بیٹوں سے پوچھا۔ آپ کے سلطان بیٹے نے آپ کو اس گھر میں نظر بند کر دیا ہے، محمد نے کہا، اور ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کا یہ حکم آپ تک پہنچا دیں۔ ماں پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کے ہونٹ کانپے مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ ہم بڑے بھائی کے غلام تو نہیں، لیکن مقدس ماں، ہمیں اپنی آزادی اور غلامی کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ ہم اس سلطنت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سلطنت حسن بن صباح کے قبضے میں آ چکی ہے۔ حکومت روزینہ کر رہی ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کو سلطنت کی حکمرانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اسلام کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل خاموش رہیں۔ اب برقیارق کے پاس نہیں جانا۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنا بڑا بھائی اس سلطنت کی عظمت پر قربان کر دیا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیں کہ کفر کی اس یلغار کے سامنے سینہ سپرد ہو جائیں۔ اور مادر محترم سنجر نے کہا، آپ ہمارے لیے صرف دعا کریں۔ آپ کی دعا ہمارے لیے ایک بڑی ہی مضبوط ڈھال ہوگی۔ ہمیں لڑنا ہے اور آج کے بعد سلطنت سلجوقیہ کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی۔ میرے مجاہد بیٹوں، ماں نے کہا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جیسے میرے 20 بچے ہوتے تو میں اس اسلام کی اس سلطنت پر قربان کر دیتی۔ لڑنا ہے تو طریقے سے، عقل سے لڑنا۔ ابو مسلم راضی کو اطلاع دے دو، وہ بہت ہی دانشمند آدمی ہے، مشورے بھی اچھے دے گا اور ہر طرح کی مدد بھی کرے گا۔ اب آپ نے برقیارق کے سامنے نہیں جانا، محمد نے کہا۔ اپنے آپ پر غصے کو بھی غالب نہیں آنے دینا۔ اب جو بھی کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے۔ مزمل آفندی آئے ہیں، پہرے دار نے اندر آ کر کہا۔ وہ یہاں اندر نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں بڑا سخت حکم ملا ہے۔ محترم محمد اور محترم سنجر ان سے مل سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کمرے میں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً اس کمرے سے نکل جاؤ، محمد اور سنجر کی ماں بولی، اور کتوں کی طرح باہر کھڑے رہو۔ پہرے دار کھسیانہ سا ہو کر محمد کی طرف دیکھنے لگا۔ مزمل آفندی کو دوسرے کمرے میں بٹھاؤ، محمد نے کہا، ہم آتے ہیں۔ مادر محترم، پہرے دار نے محمد کی ماں کے آگے جھک کر کہا، ہم حکم کے بندے ہیں۔ ہمیں آپ کے خلاف حکم دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے آپ کا احترام نہیں نکالا جا سکتا۔ ماں نے سر جھکا لیا۔ پہرے دار آداب بجا لا کر باہر نکل گیا۔ محمد اور سنجر اسی مکان کے ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ مزمل آفندی اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ برقیارق اور روزینہ کے پاس سلطنت کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بیٹھا ہوا تھا۔
کچھ دیر پہلے برقیارق نے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کو کچھ حکم دیے تھے اور پھر اپنی ماں کی نظر بندی کا حکم بھی دیا تھا، تو روزینہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو بلا کر یہ سارے احکام لکھوا دے اور اسے کہے کہ ان کی تعمیل کی نگرانی وہ کرے۔ آپ ہر مسئلہ اپنے سر لے لیتے ہیں، روزینہ نے کہا۔ آپ آخر ایک انسان ہیں، ساری سلطنت کا درد اپنے دل میں بھر کر آپ کو سکون اور چین کیسے مل سکتا ہے؟ آپ کا روحانی سکون تو آپ کی ماں نے اور بھائیوں نے مل کر تباہ کر دیا ہے۔ میں تو انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آؤ تم سلطانی کی گدی پر بیٹھ جاؤ اور ذرا سلطنت کا کاروبار چلا کر دکھاؤ۔ یہ آپ کی ہی دیانتداری اور خلوص ہے کہ آپ ان پہاڑوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ اتنا پریشان نہ ہوں، میں اپنا خون آپ کی رگوں میں ڈال دوں گی۔ برقیارق نے ایک بازو لمبا کر کے روزینہ کی کمر میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد روزینہ نے ہی دربان کو بلا کر کہا تھا کہ وزیر اعظم کو فوراً بلا لاؤ۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری فوراً پہنچ گیا۔ برقیارق نے اسے بتایا کہ آج کیا ہوا ہے اور اس نے کیا احکام جاری کیے ہیں۔ ان امور اور مسائل کی نگرانی آپ نے کرنی ہے، برقیارق نے کہا۔ ان احکام کی تکمیل میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ خاتون میری ماں ہے یا وہ لڑکے میرے بھائی ہیں، کسی کی حیثیت کا خیال نہیں رکھنا۔ سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا، میں صرف آپ کو جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں گے کہ اپنے ایک بیٹے کا سر کاٹ کر پیش کرو تو میں آپ کا یہ حکم بلا حیل و حجت پورا کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان کس قدر تھکے تھکے لگتے ہیں، روزینہ نے کہا۔ ان کا چہرہ کس طرح اتر گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ اور بولیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے آج کیا احکام جاری کیے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سالار اوریزی کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو راستے میں محافظوں پر حملہ ہو گیا اور حملہ آور محافظوں کو قتل کر کے سالار اوریزی کو چھڑا لے گئے ہیں۔ یہ خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ سلطان محترم نے کیا فیصلہ صادر کیا ہے۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو اوریزی اور اس کے حامیوں کو فوری طور پر سزائے موت دیتا۔ یہ غداری ہے۔ سلطان نے یہ حکم دیا ہے، روزینہ نے کہا۔ آج سے تیسری رات ان خیموں کو محاصرے میں لیا جائے جن میں برطرف کیے جانے والے فوجی رہتے ہیں، پھر ایک ایک خیمے میں جا کر انہیں بیدار کیا جائے اور ایک ایک جگہ اکٹھا کر کے شناخت کی جائے کہ حملہ آور کون تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ اوریزی کو انہی میں سے چند ایک آدمیوں نے رہا کروایا ہے۔ اس کارروائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کر لیں، اس میں ناکامی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اوریزی کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ کے پاس جاسوس اور مخبر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مفرور اور روپوش مجرم کو کس طرح ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں سلطان عالی مقام، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ میں اس غدار کو زمین کی 7ویں تہ سے بھی نکال لاؤں گا۔ آپ آگے فرمائیں۔ میں نے اپنی ماں کو اس گھر میں نظر بند کر دیا ہے، برقیارق نے کہا۔ دراصل میری ماں نے ہی لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ اوریزی کو ناحق قید کیا جا رہا ہے۔ وہ میری ماں نہ ہوتی تو میں اسی وقت اسے جلاد کے حوالے کر دیتا۔ آپ نے یہ نگرانی کرنی ہے کہ میری ماں تک میرے دونوں بھائیوں کے سوا کوئی نہ جائے۔ یہ آپ کے کردار کی بلندی ہے سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ یہ آپ کے ایمان کی پختگی ہے کہ آپ اس قسم کی ماں کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ گستاخی نہ ہو اور آپ معاف کر دیں تو کہوں کہ آپ کی ماں میں وہ جذبہ اور وہ عظمت نہیں جو آپ کے والد مرحوم سلطان ملک شاہ میں تھی۔ آپ اپنے والد مرحوم کے صحیح جانشین ہیں۔ آپ دانشمند ہیں، برقیارق نے وزیر اعظم سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری ماں آپ کا بہت احترام کرتی ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے اور دونوں بھائیوں کو کچھ پند و نصیحت کریں کہ وہ میرے لیے مشکلات پیدا نہ کریں اور میرے ساتھ تعاون کریں۔ وہ میری نہیں مانتے۔ بات کچھ اور ہے، روزینہ نے کہا۔ سلطان برقیارق نے مجھے بے سہارا اور یتیم سمجھ کر میرے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ان کی ماں کو ان کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ وہ یہ تو سمجھ ہی نہیں رہی کہ میں سلطان کی بیوی کم اور لونڈی زیادہ ہوں۔ میں تو ان کی خدمت کے لیے اور ان کو سکون دینے کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی ہوں۔ میں سب سمجھتا ہوں، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ آپ سلطان کے لیے بہت ایثار کر رہی ہیں۔ سلطان محترم، آپ نے جو احکام آج صادر فرمائے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
میں آپ کی والدہ اور بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اور برملا کہوں گا کہ آپ کی والدہ کا دماغ چل گیا ہے۔ میں سلطنت کی بقا اور سلامتی کا واسطہ دے کر انہیں اور آپ کے بھائیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری بات سن لیں گے۔ سلطان برقیارق نے وزیر اعظم کو جانے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم جانے لگا تو اس نے برقیارق کی نظر بچا کر روزینہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ باہر نکلا تو روزینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ کچھ آگے جا کر دونوں ایک کمرے میں چلے گئے۔ کوئی خاص بات ہے؟ روزینہ نے وزیر اعظم سے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ سلطان بہت ہی پریشان ہیں، وزیر اعظم نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان کا بہت زیادہ اور ہر وقت خیال رکھتی ہیں، لیکن انہیں مزید سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے جذبہ ایثار کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ سلطان کو اور زیادہ سکون اور سہارے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ماں اور بھائیوں نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ میں یہی کچھ کر سکتا ہوں کہ سلطان کی ذمہ داریاں خود سنبھال لوں، لیکن گھر میں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے جو آپ رکھ رہی ہیں۔ میں نے بس اتنی سی بات کہنی تھی۔ مجھے آپ کے ہی تعاون کی ضرورت ہے، روزینہ نے کہا، اور وزیر اعظم سمیری کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے مشفق باپ کی طرح روزینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔ جس وقت وزیر اعظم سمیری سلطان برقیارق سے اس کے احکام اور روزینہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس وقت مزمل آفندی محمد اور سنجر کے پاس بیٹھا انہی مسائل پر باتیں کر اور سن رہا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ سالار اوریزی کو کچھ حملہ آوروں نے رہا کرا لیا ہے، تو اسی وقت محمد اور سنجر کے پاس آ گیا تھا۔ محمد نے اسے سنایا کہ برقیارق نے ماں کو نظر بند کر دیا ہے۔ برقیارق نہ کہو، مزمل آفندی نے کہا، روزینہ کہو۔ سلطان برقیارق کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ سلطان ہے، فیصلے روزینہ کرتی ہے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں۔ میں بات کرنے آیا ہوں کہ سالار اوریزی کی رہائی ہمارے لیے بہت ہی خوشگوار بات ہے۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارا محاذ مضبوط ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ سالار اوریزی کہاں روپوش ہے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ ادھر ہم کیا کریں۔ وہ خاصی باتیں کر چکے تھے اور اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مزمل، محمد اور سنجر تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعظم نے تینوں سے ہاتھ ملایا اور سب بیٹھ گئے۔ کہو لڑکوں، وزیر اعظم سمیری نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مزمل، تمہیں بڑے عرصے بعد دیکھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہوں گے، محمد نے کہا۔ سالار اوریزی کی رہائی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مزمل اس سلسلے میں آیا ہے۔ اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، نہ آتے تو میں آپ کے پاس آ جاتا۔ سلطان نے طلب فرمایا تھا، وزیر اعظم نے کہا۔ انہوں نے اپنے وہ احکام اور فیصلے مجھے سنائے ہیں جو انہوں نے آج صادر فرمائے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ تو کہنے والی بات ہی نہیں، نہ کہنے کی مزید ضرورت ہے کہ روزینہ نے تو سلطان کو بولنے ہی نہیں دیا۔ ایک حکم مجھے اور ملا ہے، وہ یہ کہ میں تم دونوں اور آپ کی والدہ کو سمجھاؤں کہ آپ سب سلطان سے تعاون کریں اور ان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا نہ کریں۔ آج اپنی ماں کو نظر بند کیا ہے، مزمل نے کہا۔ کچھ دنوں بعد دونوں بھائیوں کو سزا موت دے دے گا۔ وہاں تک نوبت نہیں پہنچنے دی جائے گی، وزیر اعظم نے کہا۔ میں زندہ اور سلامت موجود ہوں۔ میں سلطان اور سلطانہ کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے ان کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی باتیں سنتے دیکھو اور میں وہاں جو غلامانہ حرکتیں کرتا ہوں، تم دیکھ لو تو میرے ساتھ بات کرنا ہی گوارا نہ کرو۔ تم کہو گے کہ یہ تو کوئی خاندانی غلام ہے، لیکن میں نے دونوں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ روزینہ تو میری مرید بن گئی ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اوریزی کی رہائی ہمارے محاذ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، مزمل نے کہا۔ اوریزی کہاں روپوش ہے؟ میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہدایت لینی ہے کہ میں کیا کروں۔ آج رات کو نہیں تو کل تک مجھے یہ پتہ چل جائے گا، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ تم نے اس سے کوئی ہدایت نہیں لینی، نہ اس کے پاس جانا ہے۔ سلطنت کے سرکاری مخبر اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ جائے
تم لوگوں کو اب جو ہدایات ملیں گی وہ مجھ سے ملیں گی۔ بات یہ ہے محترم، محمد نے کہا، مزمل بہت ہی بیتاب ہو رہا ہے کہ باطنیوں کے خلاف کسی جارحانہ کارروائی میں شامل ہو۔ بیتاب نہیں ہونا مزمل، وزیر اعظم نے کہا، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے اور جذبات کو قابو میں رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ میری ایک بات غور سے سن لو، تم ابھی ان جنگوں کو ذہن میں لیے پھرتے ہو جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے سپہ سالاروں نے لڑی تھی۔ ہمارے دلوں میں وہ عسکری روایات تو زندہ موجود ہیں، لیکن اب جس جنگ کا ہمیں سامنا ہے وہ ان غزوات اور باطنی لڑائیوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ہماری روایت تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ میدانوں میں کیا ہے، 1000 کو 313 نے اور 1.25 لاکھ کے لشکر کو صرف 40,000 کے لشکر نے شکستیں دی تھیں۔ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو ہر میدان میں شکست دی۔ وہ آمنے سامنے کی لڑائیاں تھیں، لیکن اب ہمارا پالا جس دشمن کے ساتھ پڑا ہے وہ میدان میں نہیں آ رہا بلکہ زمین کے نیچے سے وار کر رہا ہے۔ مسلمان اس قسم کی جنگ سے واقف نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج یہ سلطنت ایک بھیانک خطرے میں پڑ گئی ہے۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ اس شہر میں بے شمار باطنی پہنچ چکے ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں حسن بن صباح کے فدائی بھی ہیں جو صرف یہ جانتے ہیں کہ قتل کر کے قتل ہو جانا ہے۔ ہمیں اب زمین کے اوپر بھی لڑنا ہے اور زمین کے نیچے بھی۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، مزمل نے کہا۔ جس طرح حسن بن صباح نے روزینہ کو بڑی ہی حسین اور زہریلی ناگن بنا کر سلطنت کی بالائی سطح پر پہنچا دیا ہے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسی ہی ایک ناگن وہاں بھیجی جائے جو روزینہ کا زہر مار ڈالے۔ ایسی ناگن کہاں سے لاؤ گے؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ وہ میرے پاس ہے، مزمل نے جواب دیا۔ اس کا نام شیمونا ہے، محمد اور سنجر اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ بڑا اچھا اتفاق ہے کہ برقیارق نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حسن بن صباح کی تربیت یافتہ لڑکی ہے، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حسن بن صباح اور باطنیوں کے خلاف دل میں انتقام کی آگ لیے پھرتی ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا، اسے دیکھا بھی ہے۔ شکل و صورت اور جسم کی کشش کے لحاظ سے وہ موزون لڑکی ہے، لیکن ایسی کارروائیاں کرنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ نے اسے صرف دیکھا ہے، مزمل نے کہا۔ اس کے انتقامی جذبے کا اندازہ اس سے کریں کہ اس کے دل میں میری محمد مجزن ہے اور وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ شادی میرے ساتھ ہی کرے گی۔ اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن شیمونا کہتی ہے کہ جب تک حسن بن صباح پر انتقامی وار نہ کر لوں شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کہیں تو وہ بڑے آرام سے روزینہ کو زہر دے کر یا ویسے کسی ہتھیار سے اسے قتل بھی کر آئے گی۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اسے استعمال کریں گے، لیکن سوچ سمجھ کر، وزیر اعظم نے کہا۔ ابھی میں نے ایک خفیہ کارروائی کرنی ہے، وہ تم تینوں اچھی طرح سن لو۔ آج سے تیسری رات ان خیموں کو فوج محاصرے میں لے گی جن میں برطرف کیے جانے والے فوجی رہتے ہیں۔ سلطان نے مجھے بتایا ہے کہ ان خیموں کی بستی کو محاصرے میں لے کر تمام فوجیوں کو جگایا اور اکٹھا کیا جائے۔ اوریزی کو قید خانے لے جانے والے محافظوں میں سے جو ایک بچ گیا ہے وہ ان آدمیوں میں سے حملہ آوروں کو شناخت کرے گا، بعض کو سپہ سالار حجازی شناخت کرے گا۔ صاف ظاہر ہے جو پکڑے جائیں گے انہیں اگلے ہی روز سزائے موت دے دی جائے گی۔ میں نے یہ بندوبست کرنا ہے کہ ایسا کوئی آدمی نہ پکڑا جائے۔ اس کارروائی میں ایک خطرہ اور بھی ہے، محمد نے کہا۔ سپہ سالار حجازی اتنا بدتنیت آدمی ہے کہ وہ ویسے ہی 15-20 آدمیوں کو الگ کر کے کہہ دے گا کہ یہ تھے وہ حملہ آور، اور اگلے روز ان کے سر کٹوا دے گا۔ ہمارے پاس ان لوگوں کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں۔ میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا، وزیر اعظم نے کہا۔ اگر میرا انتظام ناکام رہا تو میں ایسی خفیہ کارروائی کروں گا کہ جب ان لوگوں کو سزائے موت کے لیے لے جائیں گے تو انہیں رہا کر لیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب خون خرابہ ہو کر رہے گا۔ میرے آدمی فوج میں بھی موجود ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جاسوسی اور مخبری کا میں نے اپنا ایک ذاتی نظام بھی قائم کر رکھا ہے۔ ان حالات اور واقعات کی پوری اطلاع رے پہنچنی چاہیے، محمد نے کہا۔ ابو مسلم رازی نے مجھے خاص طور پر کہا تھا
کہ حالات میں کوئی ذرا سی بھی اچھی یا بری تبدیلی آئے انہیں فوراً اطلاع ملنی چاہیے۔ ہاں، یہ بہت ہی ضروری ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ مزمل ابھی روانہ ہو جائے؟ میں اپنا آدمی اتنی دور نہیں بھیجوں گا، میرے خاص اور خفیہ آدمی دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، مزمل نے کہا۔ حالات اور واقعات مجھے معلوم ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہاں اور کیا بات کرنی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ فوجی نہتے ہیں جنہیں فوج سے برطرف کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ ہماری یہ ضرورت ابو مسلم راضی ہی پوری کر سکتے ہیں، وہ تو ہر طرح کی مدد دینے کا وعدہ کر چکے ہیں، محمد نے کہا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ اپنی پوری فوج یہاں بھیج دیں گے۔ پھر میں چلتا ہوں، مزمل نے کہا۔ آپ شمونا پر غور کرنا، وہ کسی طرح سے سلطان اور روزینہ تک پہنچ جائے تو، اور کوئی شدید کارروائی کرے نہ کرے، جاسوسی اور مخبری تو کرے گی ہی، یہ بھی تو ہماری ضرورت ہے۔ تم واپس آ جاؤ تو یہ بات بھی کر لیں گے، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ تم جاؤ، تیار ہو کر روانہ ہو جاؤ، خالی ہاتھ نہ چل پڑنا، تمہارے پاس 2 یا 3 ہتھیار ہونے چاہیے اور گھوڑا کمزور نہ ہو۔ اسی رات کا واقعہ ہے، برطرف کیے جانے والے فوجیوں کے خیموں سے ذرا ہی پرے 3 آدمی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اٹھا اور خرامہ خرامہ کچھ دور تک چلا گیا۔ وہ ایک جگہ رکا، پھر واپس ہوا اور اپنے ساتھیوں میں جا بیٹھا۔ اس کیمپ میں خیموں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی، 12-14 ہزار آدمی رہتے تھے۔ ہر خیمے میں 5-6 آدمیوں کی رہائش تھی۔ آدھی رات کے کچھ وقت بعد کسی خیمے میں سے ایک آدمی اٹھا اور خیموں کی بستی میں سے باہر نکل گیا۔ وہ پیشاب کرنے گیا تھا۔ وہ ایک جگہ رکا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک آدمی نے جھپٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور پیشتر اس کے کہ اسے کچھ پتہ چلتا کہ یہ کون ہے، کہ ایک خنجر اس کے سینے میں اس جگہ اتر گیا جہاں دل ہوتا ہے۔ یہ خنجر وہاں سے نکلا اور ایک بار پھر اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا تھا، اس لیے اس کی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ گرا اور مر گیا۔ وہ تینوں آدمی اس کی لاش وہیں چھوڑ کر ایک اور طرف چلے گئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ آج رات کم از کم 3 آدمی مارنے ہیں، ان تینوں میں سے ایک نے کہا۔ انہیں خاصی دیر انتظار کرنا پڑا۔ پھر ایک اور آدمی خیمے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ یہ تینوں قاتل دبے پاؤں سرکتے جھکے ہوئے اور نہایت آہستہ آہستہ چلتے اس آدمی کے عقب میں پہنچ گئے۔ اس آدمی کو بھی انہوں نے اسی طرح قتل کیا اور اس کی لاش وہیں پھینک کر دوسری طرف جھاڑیوں کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ کسی اوٹ میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ رات تاریک تھی۔ اس طرح صبح کاذب تک انہوں نے تیسرے آدمی کو بھی قتل کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے آبادی میں جا کر ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بلی کی میاؤں کی آواز آئی۔ باہر کھڑے 3 میں سے ایک آدمی نے اسی طرح بلی کی آواز میں میاؤں کیا اور دروازہ کھل گیا۔ تینوں اندر گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ کھولنے والا انہیں ایک کمرے میں لے گیا اور دیا جلایا۔ تمہارے کپڑے بتا رہے ہیں کہ تم کام کر آئے ہو، اس آدمی نے کہا اور پوچھا، کتنے؟ 3، ایک نے جواب دیا۔ آج رات اتنے ہی کافی ہیں۔ ہاں، امام کے نام پر آج رات اتنے ہی کافی ہیں، اس آدمی نے کہا۔ باقی قتل و غارت وہ خود ہی آپس میں کر لیں گے۔ اب تم سو جاؤ، اگلا کام کرنے والے جلدی اٹھ جائیں گے، انہیں میں اطلاع دے دوں گا۔ یہ اس طبیب کا گھر تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے ہاتھ میں شفا تھی۔ اسی نے اپنے آدمیوں کو یہ حکم سنایا تھا کہ علمود سے امام کا حکم آیا ہے کہ مرو کو خون میں ڈبو دو، ہر روز 3-4 آدمی قتل ہونے چاہیے۔ اگلی صبح خیموں کی اس بستی میں جب یہ خبر پہنچی کہ ان کے 3 ساتھی باہر مرے پڑے ہیں اور انہیں خنجر لگے ہیں تو ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ ہزارہ سابق فوجی اکٹھے ہو گئے، راہ جاتے لوگ بھی وہیں رک گئے۔ شہر میں خبر پہنچی تو لوگ ادھر ہی کو اٹھ دوڑے۔ ایک آواز اٹھی کہ فوجیوں نے، یعنی ان فوجیوں نے جنہیں فوج میں رکھا جا رہا تھا، اپنے عہدیدار کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ یہ آواز ہوا کے تیز جھونکے کی طرح ہر طرف پھیل گئی، اور ذرا سی دیر میں یہی بات ہر کسی کی زبان پر تھی کہ حاضر فوجیوں نے سابق فوجیوں کے 3 بندے مار ڈالے ہیں۔
داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ فوج میں رہنے والے ایک عہدیدار کی لاش ملی تھی اور یہ یقین کر لیا گیا تھا کہ فوج میں سے نکالے جانے والے 2 آدمیوں نے اسے قتل کیا ہے۔ سپہ سالار حجازی نے ویسے ہی کسی ثبوت اور شہادت کے بغیر سابق فوجیوں کے 2 آدمی پکڑ کر جلادوں کے حوالے کر دیے تھے۔ اس سے ایسا فساد اٹھا جو خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گیا۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی کو اطلاع ملی تو وہ اپنے محافظوں کو ساتھ لیے گھوڑا دوڑاتا پہنچا۔ خیموں میں رہنے والے سابق فوجیوں نے اسے گھیر لیا۔ اس قدر شور و غل اور احتجاج کا ایسا ہنگامہ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ سپہ سالار حجازی نے بڑی مشکل سے سب کو خاموش کروایا اور کہا کہ کوئی ایک ذمہ دار آدمی بات کرے۔ میں بات کرتا ہوں، ایک نائب سالار سب کی نمائندگی میں بولنے لگا۔ اسے بھی فوج سے برطرف کیا جا رہا تھا اور وہ انہی خیموں میں رہتا تھا۔ اس نے کہا، حاضر نوکری کا ایک عہدیدار قتل ہو گیا تو ہمارے 2 آدمیوں کو ویسے ہی پکڑ لیا گیا تھا، اب ہمارے 3 آدمی قتل ہو گئے ہیں۔ حاضر فوجیوں کے 6 آدمی پکڑ کر ہمارے سامنے جلادوں کے حوالے کیے جائیں۔ سپہ سالار حجازی نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس جا رہا ہے اور وہاں سے حکم لے کر واپس آئے گا۔ حجازی سلطان برقیارق کے پاس جانے کے بجائے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ پہلے ادھر سے 1 آدمی قتل ہوا تھا، اب ادھر سے خیموں میں رہنے والے 3 آدمی قتل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سپہ سالار حجازی کو ساتھ لیا اور دونوں سلطان برقیارق کے پاس چلے گئے اور اسے نئی واردات سنائی۔ سلطان عالی مقام سپہ سالار حجازی نے کہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حاضر اور برطرف فوجیوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ برطرف شدہ فوجیوں کو فارغ کر کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، وزیر اعظم نے کہا، یہاں وہ نہتے پڑے ہیں، انہیں فارغ کیا گیا تو یہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور بڑا ہنگامہ ہوگا۔ وزیر اعظم سمیری نے یہ جو مشورہ دیا تھا اس سے اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس کا جو منصوبہ تھا اس کے مطابق وہ ان سابق فوجیوں کو یہی رکھنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی خفیہ فوج تھی جسے اس نے خانہ جنگی کی صورت میں سلطان کی فوج کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اس نے سلطان برقیارق سے منوا لیا کہ انہیں ابھی یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ ادھر خیموں میں رہنے والے سابق فوجی للکار رہے تھے کہ وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں۔ شہر میں بھی یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ حاضر فوجیوں نے سابق فوجیوں کے 3 آدمی قتل کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ بعض جگہوں پر شہری ایک دوسرے سے الجھ بھی پڑے۔ ابھی کسی کے ذہن میں شک تک نہیں آیا تھا کہ یہ آگ لگانے والے باہر کے لوگ ہیں اور وہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ہو چکی ہے۔ یہ افواہیں حسن بن صباح کے آدمی پھیلا رہے تھے۔ سپہ سالار حجازی کے ساتھ وزیر اعظم بھی خیموں کی بستی میں گیا اور اس نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ قاتل بچ کر نہیں جائیں گے۔ حسن بن صباح کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا تھا۔ اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اس تبلیغ کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کسی قبیلے کے سردار کو ہوروں جیسی حسین لڑکیوں اور حشیش کے ذریعے اپنے دام کفر میں پھانس لیتا تھا، پھر اسے یہ تاثر دیتا کہ اسے اسلام سے خارج نہیں کیا جا رہا بلکہ اسلام کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ حسن بن صباح نے جو دائرہ بنا رکھا تھا اسے وہ اسلام ہی کہتا تھا، لیکن اس میں ہر گناہ کی کھلی اجازت تھی۔ قبیلے کے اس سردار کو وہ ذہنی اور روحانی طور پر اپنے بڑی ہی خوبصورت اور چمکتی ہوئی زنجیروں میں جکڑ لیتا اور پھر اس سے اس قبیلے کو حکم دلواتا کہ وہ سب باطنی عقیدے کے قائل ہو جائیں اور حسن بن صباح کو اپنا امام یا نبی مان لیں۔ اگر کسی قبیلے کے سردار نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تو اسے حسن بن صباح نے اپنے فدائین کے ہاتھوں قتل کروا ڈالا۔ پھر اس قبیلے کو ایسے شعبدے دکھائے کہ لوگوں نے اس کی امامت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے ابلیسی عقائد کے فروغ اور مقبولیت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اسے صرف سلطنت سلجوقیہ کی طرف سے خطرہ تھا، لیکن اس کے ابلیسی دماغ نے ایسی زمین دوست چالیں چلیں کہ اس سلطنت کے حکمران طبقے کو آپس میں ہی ٹکرا دیا اور وہاں خانہ جنگی کا بیج بو ڈالا جو پھوٹ کر باہر نکلا اور ہرا بھرا ہو کر پھیل رہا تھا۔ اصفہان تو باطنیوں کا ہی شہر بنتا جا رہا تھا۔ پھر وہ رات آئی جس رات فوج نے برطرف کیے ہوئے فوجیوں کے خیموں کو محاصرے میں لینا اور خیموں میں سوئے ہوئے آدمیوں کو جگا کر
ایک جگہ کھڑا کرنا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اور سپہ سالار ابو جعفر حجازی فوجیوں کی برکوں میں پہنچ گئے۔ فوج کو بتایا گیا تھا کہ رات کو خیموں کے پورے علاقے کو محاصرے میں لینا ہے۔ فوجیوں کو بڑی سختی سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ باہر کے کسی بھی شخص کو نہ بتائیں کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فوج تیار ہو کر باہر ایک ترتیب میں کھڑی تھی۔ پہلے وزیر اعظم سمیری نے ان فوجیوں سے خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ عہدیدار کے قاتل اور اوریزی کو محافظوں سے رہائی دلانے والے انہی آدمیوں میں سے ہیں، انہیں شناخت کرنا ہوگا۔ پھر سپہ سالار حجازی نے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چند ایک باتیں کی۔ فوج چل پڑی۔ اس فوج کے پاس تلواریں بھی تھیں اور برچھیاں بھی۔ بعض سپاہیوں کے پاس مشلیں بھی تھیں جنہیں حکم ملنے پر جلانا تھا۔ ان فوجیوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ کوئی حملہ نہیں بلکہ اس محاصرے کا مطلب کچھ اور ہے، اس لیے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ فوجی خود بھی جانتے تھے کہ جنہیں وہ محاصرے میں لینے جا رہے ہیں وہ نہتے ہیں اور برچھیوں اور تلواروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ یہ فوجی پیدل جا رہے تھے۔ ان کی بارکیں شہر کی ایک طرف تھیں اور خیمے شہر کے دوسری طرف اور شہر سے ہٹ کر تھے۔ فوجیوں نے مکمل خاموشی اختیار کر کے جانا تھا تاکہ جنہیں محاصرے میں لینا تھا وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ سپہ سالار حجازی ان کے ساتھ تھا۔ وزیر اعظم پیچھے رک گیا تھا۔ اس نے اس کارروائی کی نگرانی کرنی تھی۔ فوج خیمہ گاہ سے کچھ دور ہی محاصرے کی ترتیب میں ہو گئی اور پھر اس نے خیمہ گاہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ خیمہ گاہ کے قریب پہنچ کر جس طرح انہیں پہلے بتایا گیا تھا فوج رک گئی۔ صرف ایک مشل بردار سپاہی کو کہا گیا کہ وہ مشل جلا لے۔ یہ سپاہی سپہ سالار حجازی کے ساتھ تھا۔ حجازی نے ہی اسے مشل جلانے کو کہا تھا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ جس سپاہی کے پاس مشل ہے وہ جلا لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں مشلیں جل اٹھیں اور رات دن میں تبدیل ہو گئی۔ خیموں میں سابق فوجی اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ کسی ایک کی بھی آنکھ نہ کھلی۔ اگلا اشارہ ملا تو فوجی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انہیں تلواریں نیاموں سے نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، نہ ہی برچھیاں لڑائی کے انداز میں تان کر آگے بڑھنا تھا، کیونکہ یہ حملہ نہیں تھا۔ پہلے خیمے کے پردے اٹھائے گئے اور مشل کی روشنی میں اندر دیکھا گیا تو وہاں کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ پھر جس خیمے کو بھی دیکھا گیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک عقب سے دوڑتے قدموں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے طوفان آ رہا ہو اور اس کے آگے نہ جانے کیا کیا اڑتا اور بہتا آ رہا ہو۔ پیشتر اس کے کہ فوجی سمجھ پاتے کہ یہ کیا آ رہا ہے، ان پر حملہ ہو گیا۔ حملہ اس نوعیت کا تھا کہ ایک ایک فوجی کو ایک ایک دو دو آدمیوں نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کسی نے کسی فوجی کی تلوار نکال لی اور کسی نے مشل بردار سپاہی سے مشل چھین لی۔ یہ بڑی مشلیں تھیں جو ڈنڈوں کے اوپر کپڑے باندھ کر اس پر تیل ڈال کر جلائی گئی تھی۔ فوجی جو ذرا سنبھل گئے یا بر وقت چوکنے ہو گئے تھے انہوں نے تلواریں نکال لیں، اور جن کی تلواریں چھینی گئی تھیں انہوں نے لڑائی کے انداز میں برچھیاں تان لیں۔ اس کے بعد بڑی ہی خونریز جھڑپ ہوئی۔ بعض فوجیوں کو ان سے ہی چھینی ہوئی مشلوں سے ہی جلا دیا گیا۔ ان کے کپڑوں کو آگ لگی تو وہ ادھر سے ادھر بھاگنے دوڑنے لگے اور جل کر گرتے رہے۔ سپہ سالار حجازی حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اس صورتحال پر قابو پانا ناممکن تھا۔ وہ بارکوں کی طرف بھاگا۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ تھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ بارکوں میں پہنچا اور حکم دیا کہ فوج تیار ہو کر فوراً خیمہ گاہ میں پہنچے۔ یہ حکم دے کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں وزیر اعظم نے اسے کہا تھا کہ وہ موجود رہے گا۔ اس نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے، خیمے خالی تھے اور فوج پر پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ حجازی نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزید فوج بھیج رہا ہے۔ میں جان گیا ہوں، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ ہماری یہ کارروائی راز میں نہیں رہ سکی، کسی مخبر نے قبل از وقت خیمہ گاہ میں یہ راز پہنچا دیا ہوگا۔ وزیر اعظم سپہ سالار حجازی کے ساتھ خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا۔ خیمہ گاہ سے شعلے اٹھ رہے تھے جن کی روشنی شہر میں آ رہی تھی۔ بعض شہری جاگ اٹھے اور چھتوں پر جا کر دیکھنے لگے کہ یہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے۔ سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم نے دور سے ہی خیمہ گاہ دیکھ لی۔ وہاں تو باقاعدہ میدان جنگ جیسی لڑائی ہو رہی تھی اور شعلے اٹھ رہے تھے۔
یہ جلتے ہوئے خیموں کے تھے۔ مشلیں بھی لڑائی میں ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ بعض سپاہیوں کے ہاتھوں سے مشلیں خیموں کے اوپر یا اندر گریں تو چندے خیمے جلنے لگے۔ ادھر سے مزید فوج برچیوں اور تلواروں سے مسلح سرپٹ دوڑتی آ رہی تھی۔ جب یہ فوج میدان جنگ میں پہنچی تو وہاں لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ صرف یہ نظر آیا کہ کچھ آدمی جنگل کی طرف دوڑے جا رہے تھے اور ذرا آگے جا کر غائب ہو گئے۔ کسی فوجی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم نے خیمہ گاہ میں جا کر دیکھا۔ وہاں فوج کے زخمی تڑپ رہے تھے اور ان کے ساتھ لاشیں بھی پڑی تھیں۔ یہ لاشیں فوجیوں کی بھی تھیں اور ان کی بھی جو فوجی نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ یہ وہ فوجی تھے جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا اور وہ ان خیموں میں رہتے تھے۔ تاریخ کے مطابق یہ راز صرف وزیر اعظم سمیری کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ حملہ تو فوج کرنے گئی تھی لیکن حملہ اس پر ہو گیا۔ اس لڑائی کے پیچھے وزیر اعظم کا اپنا ہاتھ تھا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ اس دور کے دستاویزی حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ برطرف کیے جانے والے فوجیوں میں اوریزی کے علاوہ ایک اور سالار اور ایک نائب سالار اور چند ایک تجربے کار عہدیدار تھے۔ وزیر اعظم سمیری نے انہیں وقت سے خاصا پہلے اپنے مخبروں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آج رات آدھی رات کے وقت انہیں محاصرے میں لے کر جگا دیا جائے گا اور ان میں سے ان آدمیوں کو شناخت کیا جائے گا جنہوں نے اوریزی کو رہا کرایا تھا۔ وزیر اعظم سمیری نے انہیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب سارا شہر سو جائے تو یہ تمام برطرف شدہ فوجی ایک ایک دو دو کر کے خیمہ گاہ سے نکل جائیں اور قریب ہی کہیں جا کر چھپ جائیں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں 15-16 ہزار تلواریں فراہم نہیں کی جا سکتی تھیں۔ انہیں بتایا گیا کہ فوج اپنی تلواریں نیاموں میں رکھے گی اور فوج کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہوگا۔ سابق فوجیوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اس وقت خالی ہاتھ ان فوجیوں پر حملہ کریں جب وہ خیموں میں رہنے والوں کو جگانے جائیں اور ان کی نیاموں سے تلواریں کھینچ لیں اور مشلیں بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور پھر یہ نہ دیکھیں کہ فوج کا ارادہ لڑنے کا تھا یا نہیں۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ لڑائی کے بعد خیمہ گاہ میں نہ آئیں، دور پیچھے جنگلوں میں اور پہاڑی علاقے میں چلے جائیں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انہیں اکٹھا کر لیا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ وہ کیا کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ منصوبہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا۔ جب فوج کی کمک پہنچی تو وہاں زخمیوں اور لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا یا جلتے ہوئے خیمے تھے۔